السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جس نے صبح کے وقت یعنی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا۔ اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو صبح تک کے لیے یہی کچھ ہے۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے، جس نے صبح کے وقت 10 بار یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کلمات کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، اور اسے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور شام تک یہی کلمات اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس نے ان کلمات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھا تو صبح تک یہی اجر ہے۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد کی ہے اور ایک حدیث صحیح الترغیب کی ہے۔ دونوں احادیث کے مطابق ان کلمات کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ وہ شام کر لے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ کرے۔ یعنی کہ اس حدیث کے مطابق اگر کوئی 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، بے تحاشا اجر و ثواب ہے۔ پھر 100 نیکیاں تو پتہ نہیں ہم صبح سے شام تک کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں، اور 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، بہت ہی بہترین اجر ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جو شیطان کے شر سے محفوظ رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے ان کلمات کو بھی ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ سنن ترمذی کی حدیث کے مطابق جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے، جو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ ابن حبان کی حدیث ہے، سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اس کو 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو صبح تک یہی سب انعامات اس کو ملیں گے۔ تو مختلف احادیث کے مطابق مختلف فضیلتیں ہیں ان کلمات کی۔ اگر ہم ان احادیث کو غور سے سنیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ تمام احادیث میں ہی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے ان کلمات کی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے کہے وہ یہی ہیں۔
تو ان تمام احادیث سے ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ پتہ چلا کہ ان کلمات کی بے پناہ فضیلت اور برکت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی یہ کلمات کہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو ادا کیا، اور یہی وہ کلمات ہیں جو کہ حاجی عرفہ کے دن ادا کرتے ہیں، اور یہ کلمات بہترین دعا بھی ہیں۔ تو ہمیں بھی ان کلمات کی فضیلت سے، برکت سے اور بے پناہ اجر و ثواب سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ان کلمات کو ضرور ادا کریں۔ صبح 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 10 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد ان کلمات کو رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی ضرور ادا کریں۔ اگر آپ دن میں 100 مرتبہ بھی ان کلمات کو ادا کرتے ہیں تو بے تحاشا اجر و ثواب سمیٹ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔